ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ قمر اور ستارہ نے بڑوں کی گفتگو سن رکھی تھی، تبھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسندیدگی سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ بڑے ہر وقت کہتے رہتے تھے ہم ان دونوں کا بیاہ کریں گے۔ میرا بھائی اسی سبب ہر وقت ماموں کے گھر دوڑا جاتا تھا۔ ایک ہی محلے میں ہمارے مکان تھے۔ ستارہ بہت اچھی اور سادہ طبیعت لڑکی تھی، وہ مجھ سے بھی پیار کرتی تھی۔ جب ہمارے گھر آتی امی کے گلے لگ جاتی، امی تو اس پر صدقے واری ہوتی، اسے دیکھ دیکھ کر جیتی۔ آخر وہ ان کے پیارے بھائی کی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا، ماموں نے وہ خرید لیا اور اس پر کوٹھی کی تعمیر شروع کروا دی۔ تعمیر میں سہولت کی خاطر ماموں نے اپنا سارا سامان ہمارے مکان میں رکھا اور یہ سب ہمارے گھر میں رہنے لگے۔ انہوں نے پرانا مکان فروخت کر دیا، ستارہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ہماری تو عید ہو گئی۔ اب ہم تینوں ہر وقت باتیں کرتے رہتے، کھیلتے، ساتھ پڑھتے، ساتھ کھاتے۔ وہ دن اتنے اچھے گزرے کہ میں ان کو عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ 6 ماہ ماموں ہمارے گھر پر رہے۔ جب ان کا گھر بن گیا تو وہ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ مکان ماموں جان کے لیے باعث برکت ہوا کہ ان کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا اور وہ کروڑ پتی ہو گئے۔ اب ان کے کاروبار کی وسعت بیرون ملک تک ہو گئی تھی۔ وہ بھی امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی جاپان اور کبھی ملیشیا آنے جانے لگے۔ جب خالہ نے ان کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو ستارہ سے بیاہ دوں، لاکھوں میں کھیلے گا اور بیرون ملک عیش کرے گا۔ بدقسمتی سے انہی دنوں امی کو بخار ہوا اور وہ آنن فانن اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہمارے لیے یہ صدمہ تھا۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے اور اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ قمر تو ماں کی وفات کے صدمے سے بجھ کر رہ گیا، اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی رونق ہی غائب ہو گئی۔ ہر وقت میرے پاس بیٹھا ماں کی باتیں کیا کرتا۔ میں لڑکی تھی، مجھے ماں کے جانے کا صدمہ کم نہ تھا، لیکن بھائی کی حالت دیکھ کر یہ ظاہر کرتی جیسے مجھے صبر آ گیا ہے۔ تمام وقت قمر کو ڈھارس دیتی اور اس کی دل جوئی میں لگی رہتی، کیونکہ میرا بھائی بہت حساس تھا، اسے تو ماں کی جدائی میں دورے پڑنے لگے تھے۔ اگر میں اسے نہ سنبھالتی تو جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ ممانی اور دیگر رشتہ دار بھی ہمارے گھر آ کر رہے، ہم کو سہارا دیا، لیکن کچھ دنوں بعد سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ البتہ ہماری سگی خالہ کو جانے کیا ہوا کہ اتنا پیار کرنے والی نے ہم سے سرد مہری اختیار کر لی اور منہ پھیر لیا۔ انہوں نے قمر کے خلاف ماموں اور ممانی کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ خدا جانے وہ کیا کچھ کہتی تھی کہ ہم دونوں جو پیار کی امید لے کر ماموں کے گھر جاتے تھے، ہمیں وہاں ان سے وہ پیار نہ ملتا تھا وہ جو پہلے ملتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کے فوت ہونے کے بعد رشتہ دار زیادہ ہم کو توجہ اور پیار دیتے، مگر سب نے رفتہ رفتہ ہماری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اب کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ پھر بھی قمر روز ماموں کے گھر چلا جاتا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ وہاں ضرور جاتا اور ستارہ سے باتیں کرتا۔ میں زیادہ سمجھدار نکلی۔ جب دیکھا کہ ماموں کے گھر سے مجھے خاطر خواہ لفٹ نہیں مل رہی تو میں نے جانا کم کر دیا، مگر بھائی کو جیسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ باز نہ آیا۔ میں اس کو سمجھاتی مگر وہ ایک کان سے بات سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ جب میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا تو اس نے کہہ دیا کہ ستارہ میری منگیتر ہے اور میں اسی کی خاطر جاتا ہوں، اب مجھ کو روکا مت کرو۔ ممانی منہ پر تو بھائی کو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر جب وہ ان کے گھر پر ہوتا تو اپنی بیٹی کو سخت سست کہنے لگتی۔ ان کے اس رویے کا قمر کے دل پر اثر ہوتا۔ جب بھائی نے دیکھا کہ ماموں کے گھر میں ستارہ سے ٹھیک طرح بات کرنا دشوار ہو رہا ہے، وہ اس سے اسکول کے راستے میں ملنے لگا۔ ایک دن راستے میں ستارہ کی استانی نے اسے قمر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا۔ جب وہ اسکول پہنچی، استانی نے اسے بہت ڈانٹا، بلکہ آڑے ہاتھوں لیا۔ ستارہ کی بہت سبکی ہوئی۔
اس نے قمر کو منع کر دیا کہ وہ سکول کے راستے میں نہ آیا کرے کیونکہ استانی نے مومانی کو بھی شکایت کہلوا بھیجی تھی۔ اس واقعے کے بعد قمر کافی اپسیٹ اور پریشان سا رہنے لگا۔ وہ کھاتا پیتا بھی کم تھا اور کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے تھا۔ انہی دنوں اس کی دوستی ایک لڑکے عارف کے ساتھ ہو گئی۔ وہ ایک غلط قسم کا لڑکا تھا جس نے میرے بھائی کو برے راستے پر لگا دیا اور قمر آوارہ ہو گیا۔ اب وہ دیر سے گھر آتا، کالج جانا اس نے چھوڑ دیا اور گھر سے نکلتے وقت بتا کرنا چاہتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کب آؤں گا۔ قمر بھائی کے عادات و اطوار بدلتے دیکھے تو مجھ کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں ماموں کے گھر گئی اور ستارہ کو بتایا کہ چاند ایسا ہو گیا ہے، تم ہی اس کو سمجھا سکتی ہو اور روک بھی سکتی ہو کیونکہ وہ تمہاری ہر بات مانے گا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا میں ضرور سمجھاؤں گی۔ موقع پا کر قمر کو سمجھانے ستارہ ہمارے گھر آئی۔ اتفاق سے اس دن بھائی گھر پر تھا۔ ستارہ نے کہا قمر تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یہی کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ اچھا تو پھر تم میری ایک بات مانو، تم عارف اور اس کے ساتھی لڑکوں کی دوستی چھوڑ دو اور آوارگی ختم کر دو ورنہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات قمر کے دل پر گولے کی طرح لگی۔ اس نے عارف سے دوستی ختم کر دی۔ بری صحبت ترک کر کے وہ دوبارہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا۔ 2 سال تک وہ کتابوں کا کیڑا بن گیا، یہاں تک کہ جب رزلٹ آیا تو اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی پر میں اور ابا جان پھولے نہیں سماتے تھے۔ امی زندہ ہوتی تو ماموں ممانی اور خالہ بھی خوشی سے دیوانے ہوتے، مگر اب انہوں نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ البتہ کبھی خوشی اگر کسی کو ہوئی تو ستارہ کو ہوئی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عورت چاہے تو مرد کا دل و دماغ ہی نہیں، اس کی کائنات بھی بدل ڈالے۔ کم از کم میرے بھائی کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ نیک اور اچھا بن گیا، لائق ہو گیا تو اس نے سوچا اب تو ماموں کے گھر اس کی عزت ہوگی۔ وہ پہلے سے زیادہ ماموں کے گھر جانے لگا، مگر کسی نے نوٹس نہ لیا سوائے ستارہ کے جو دل و جان سے اس کی منتظر ہوتی تھی۔ ایک دن قمر بھائی خالہ کے گھر گئے، ان سے کہا خالہ تم ماں کی جگہ ہو، ان لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میری ماں کے جانے کے بعد وہ مجھے صحیح طریقے سے نہیں ملتے، تم ہی ان کو سمجھاؤ۔ ستارہ میری منگیتر ہے۔ تبھی خالہ نے جواب دیا پرانے بندھن بھول جاؤ اور اب تم ماموں کے گھر بھی مت جایا کرو۔ خالہ کی بات سن کر قمر کو بہت دکھ ہوا مگر وہ باز نہ آیا۔ پھر ماموں کے گھر گیا، خالہ وہاں بیٹھی تھی۔ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے مومانی سے بات کی کہ روز کا یہاں اس کا آنا جانا کیوں ہے اور تمہاری جوان لڑکی گھر میں ہے، تم کیسی ماں ہو، اتنی غفلت اچھی نہیں۔ گویا مومانی کو عقل کے ناخن مل گئے۔ انہوں نے بیٹی کو کہا ستارہ قمر اب آئے تو کہہ دینا کہ آئندہ یہاں نہ آیا کرے۔ ستارہ مجبور ہو گئی، وہ ماں سے ڈرتی تھی۔ اس نے قمر سے کہا اب یہاں نہ آنا، امی نے منع کیا ہے۔ اس نے بات مان لی، پھر کبھی ان کے گھر نہیں کیا کیونکہ میرا بھائی ستارہ کی ہر بات مانتا تھا۔ ماموں کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، ہم بھی گئے۔ وہاں قمر اور ستارہ بہت خوش تھے کیونکہ دونوں ایک گھر میں تھے۔ وہ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ خالہ نے دیکھ لیا۔ نیچے آ کر مومانی کے آگے خوب بڑھا چڑھا کر بات کی اور یہاں سے قمر اور ستارہ کے درمیان جدائی کی ابتدا ہو گئی جس میں ان کی اور ہم سب کی خوشیاں غرق ہو گئیں۔ اس روز تو دونوں چپ ہو گئے، ڈانٹ کھا کر سر جھکا لیا۔ شادی کے دوسرے دن جب دلہن رخصت ہو گئی اور مہمان رخصت ہو رہے تھے اور وہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی تو قمر وہاں آ گیا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ستارہ سے کھانا مانگا، کہنے لگا کھانا تو گرم کر دو، بھوک لگی ہے، کل صبح تو ہم چلے جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا، اندھیرا ہوتے ہی شور مچانے اور گالیاں دینے لگی کہ بے شرم، بے غیرت، کسی کی عزت کے پاس نہیں، کسی کا خیال نہیں۔ غرض انہوں نے ایسا شور کیا جیسے خدا جانے کیا غلط بات دیکھ لی ہو۔ حالانکہ میں بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ قمر کچن کے دروازے سے باہر کھڑا ستارہ سے بات کر رہا تھا جبکہ وہ کچن کے اندر کھانا گرم کر رہی تھی۔ حالانکہ شور کرنے سے مومانی موم بتی ہاتھ میں پکڑے باورچی خانے کی طرف گئی۔ قمر بیچارہ گھبرا کر ادھر سے چلا تو مومانی پریشان ہو گئی، خدا جانے کیا ہوا ہے۔ ماموں بھی شور سن کر بیٹھک سے صحن میں آ گئے۔
मेहमान भी सब चौकन्ने हो गए कि क्या मसला हो गया है। फिर तो जो जिसके जी में आई कहा। मेहमानों में हाल मामू की बेइज्जती हो गई। खाला के शोर करने की वजह से हर एक पूछ रहा था क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो, और खाला कह रही थी हमसे क्या पूछते हो, इस बेगैरत बेशरम कमर से पूछो। खाला ने ऐसा जाल बुन कर डाला कि कमर और सितारा इसमें फंसकर बेमौत मर गए। मामू ने दोनों को पीट डाला। उन्होंने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ है। बहुत बेइज्जत होकर मैं और कमर भी मामू के घर से निकले। अब्बा जान बीमार थे, वो तो शादी पर बाहर से होकर चले गए थे। सारे रिश्तेदारों को पता चल गया। हम मामू खाला की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। खाला का वार ओछा था मगर कामयाब था। मामू ने खाला से कहा कि वो नाहंजार तो दफा हुआ, तुम ही अपने बेटे के लिए सितारा का रिश्ता ले लो, सारी बरादरी में बदनामी तो हो चुकी है। खाला की पांचों उंगलियां घी में थी, भला वो क्यों ना खुश होती। उनके तो वारे नियारे हो गए थे। एक दिन सितारा मुझे बाजार में मिली, बहुत रोई। हालांकि हम बाजार में मिले थे, मैंने इसको चुप करवाया। उसके साथ नौकरानी थी और ड्राइवर था। मुझे डर था ये लोग जाकर फिर कोई बात मोमानी को ना कहते। मामू को उसके बाद बैरून मुल्क चले गए। हमारा तो मुकम्मल तौर पर उनके घर आना जाना खत्म हो गया। फोन पर चोरी छपे मैं और सितारा बात कर लेते थे। इस बात का भी मोमानी को पता चल गया। बेटी को खूब बुरा भला कहा। अब्बा जान को बुला कर मेरी शिकायत की। वो घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कमर को मारा। बस इस रोज मेरे भाई का दिमाग पलट गया। उसने खुदकुशी की कोशिश की मगर डॉक्टरों की कोशिश से बच गया। कमर की जान तो बची मगर वो आवारा और चिड़चिड़े मिजाज का हो गया। अब वो घर में हमने से कम बात करता, आवारा घूमता रहता। अब्बा का वही वाहिद सहारा था। उनको उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो उसे अपने कारोबार सौंपना चाहते थे। दुख से उनकी सेहत मुतासिर हो गई। पहले तो सब एक होते थे, एक खानदान की तरह रहते थे। अब ये हाल हुआ कि मामू हमको देखने के रवादार न थे। खाला खालू मामू सब एक हो गए। मैं और अब्बा जान बस अकेले रह गए। कमर का क्या था, वो तो अपना रहा और ना किसी का। नशा करने लगा। नशा ने उसके एहसास को मुतासिर किया। आज मेरा चांद सा भाई कमर कहाँ है, कुछ पता नहीं। एक दिन घर आया था, अब्बू से पैसे मांगे, उन्होंने उसे डांट दिया। कमर को अब्बा की डांट ने फना करके रख दिया। उसको उनके प्यार पर भरोसा था। वो समझता था सारी दुनिया मुझसे नफरत कर सकती है मगर मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। वो बाप की धुतकार न सह सका। नीम पागल तो था ही, पूरा पागल हो गया। घर से निकला खुदा जाने किधर गया। इसके बाद अब्बा जान की जो हालत हुई बयान नहीं कर सकती। वो भी बेटे की तलाश में जैसे पागल से हो गए। कहा कहाँ नहीं उन्होंने उसे ढूंढा, कितना नहीं पुकारा मगर उनकी कोई सदा इस तक न पहुंच सकी। वो कहीं ना मिला और ना खुद लौट कर आया। इस वाक्य को 18 बरस गुजर चुके हैं। इसके 4 साल बाद किसी ने इसको एक दरवेश के रूप में किसी मजार पर देखा था। उसके बाद कोई खबर न मिली। अब्बा जब तक जिंदा रहे उनकी निगाहें दरवाजे पर रहती थी। बेटे की खातिर वो दिन रात घर का दरवाज़ा खुला रखते थे कि शायद किसी दिन कमर आ जाए। अब्बा कमर के जाने के बाद कारोबार पर तवज्जो न दे सके और कारोबार बैठता गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तो वो बहुत दुखी रहते थे। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मैं अपने इकलौते भाई की जुदाई से परेशान थी। ऊपर से वालिद की हालत और बीमारी का बोझ मैंने कैसे बर्दाश्त किया। बस वो भी कयामत के दिन थे। बिलाखिर वो मुझको इस बड़ी दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए। हमारे घर को ताला लग गया। फुप्पो और चाची दूसरे शहर में रहते थे, मुझे आकर अपने साथ ले गए। साल बाद फुप्पो के बेटे से मेरी शादी हो गई। खाला ने बड़े चाचू से सितारा को अपनी बहू बनाया था मगर उनका बेटा गुस्से का तेज और नालायक था। उसकी बीवी के साथ एक दिन न बनी। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। इस वजह से खाला और मामू में भी जुदाई हो गई। मामू की दौलत खाला के किसी काम न आई। आज मैं तो अपने घर में खुश हूँ मगर सितारा बर्बाद है और कमर मेरा चांद सा भाई खुदा जाने कहाँ है और किस हाल में है। मेरी आंखें अपने भाई की दीद को तरस गई हैं। एक बहन को अपने भाई से कितनी मोहब्बत होती है ये कोई उन बहनों से पूछे जिनके भाई जीते जी उनसे बिछड़ जाते हैं। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।